فقی مسئلہ نمبر 23، عید الاضحیٰ کی قربانی اور حج کی قربانی سنت ہے یا کہ واجب؟ دیکھیں اس میں 3 رائے ہیں۔ نمبر 1، بعض اہل علم کہتے ہیں، احناف اور دیگر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ایٹ لیسٹ اہل سنت اور اہل تشیعہ اس کو سنت موقدہ ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسری جو رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس کو واجب کہتے ہیں وہ ان قرآن کی آیات سے اس کا استدلال کرتے ہیں، جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے 36، کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا وہ صریحتاً گمراہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں آیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے، حکم نہ مانے، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ پھر سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں آیا نا 63 میں، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا ان کو روز قیامت عذاب نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اوپر زبردست عذاب آ سکتا ہے یا کوئی آفت آ سکتی ہے۔ تو نبی کا حکم علیہ السلام کا ماننا یہ واجب فرض ہے۔ تو پھر وہ یہ حدیث ہے مشکات میں 376 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو تخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو اس حدیث سے بھی وہ یہی درد نکالتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، جو نہیں کرے گا وہ کعبہ ملامت ہوگا۔ تو اس حدیث میں بھی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دے دیتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے تو پھر وہ واجب ہو جاتا، لازم ہو جاتا۔ اگر وہ کوئی مسواک کے ساتھ نہ کرتا تو پھر وہ روز قیامت اس کی گرفت ہوتی۔ تو وہ یہ ان آیات سے اور قرآن کی احادیث سے درد نکالتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا یہ واجب ہے، جو نہیں مانتا وہ روز قیامت اس کی گرفت ہوگی۔ پھر سورۃ صفات کی آیت نمبر 102 میں قربانی کا یہ جو واقعہ ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیونکہ وہی انبیاء کا کرام وہی الہی ہوتا ہے، جو مشکات میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا خواب نبوت کا 86واں حصہ ہے۔ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر ڈالیں، یعنی کہ بیٹے نے کہا کہ یہ جو آپ کو حکم ہوا ہے نا اللہ کا کہ آپ مجھے قربان کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر آپ کر ڈالیں۔ تو پھر اس سے حدیث سے یہی استدلال وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کر ڈالا، یعنی کہ اللہ کا حکم واجبیت کے درجے میں، فرضیت کے درجے میں، جو نہیں مانے گا اللہ کا حکم وہ کعبہ ملامت ہوگا۔ تو پھر ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ حکم ہے قربانی کا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، تو جو یہ اس لیے یہ واجبیت کے درجے میں ہے، جو نہیں کرے گا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا۔ تو پھر سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 سے وہ یعنی کہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے نا سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اللہ کا یہ حکم ہے، تو لہذا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے تو لہذا یہ واجب ہے قربانی، جو نہیں کرے گا وہ روز قیامت کعبہ ملامت ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، لہذا نماز فرض ہے تو لہذا قربانی بھی یہ واجب ہے، کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا ذکر کیا، لہذا نماز فرض ہے تو قربانی بھی واجب ہے۔ پھر سورۃ النام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو وہ اس آیت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی، نماز اور قربانی کو ایک ہی ساتھ ذکر کیا، تو لہٰذا نماز فرض ہے تو لہٰذا قربانی بھی پھر واجب ہے۔ تو پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں ہے نا کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں، لہٰذا ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شاہ فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا، پیدا کرنے کا مقصد ہے انسانوں کے تابع کرنے کا مقصد ہے۔ جو جانور ہیں ان سے ظاہر انسان گوشت حاصل کرتا ہے، ان کو ذبح کر کے پھر دودھ لیتا ہے ان سے، تو یہ تمام جانوروں کے مقاصد ہیں، جانوروں سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے جو جانوروں کو پیدا کیا ہے نا، پیدا کرنے کا جو مقصد تھا، ان مقاصد میں سے ایک مقاصد یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کیا جائے۔
جو ہے نا کہ اس لیے ہم نے چوپایوں کو تمہارے تابع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ ان کو یعنی کہ اللہ کے لیے رستے میں ذبح کرو۔ تو جو جانوروں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد اللہ کی راہ میں ان جانوروں کو ذبح کرنا بھی ہے۔ پھر سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں آیا کہ ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، یعنی کہ یہ جو قربانی کی رسم عبادت ہے یہ اس امت کا ہی خاصہ نہیں ہے کہ اس امت میں یہ عبادت رکھی گئی ہے، بلکہ پہلے بھی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں میں اللہ تعالی ذات نے قربانی کی عبادت کو رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات تھی جن سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ لہذا قربانی جو ہے نا وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ قربانی کرو، تو اللہ کے رسول جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو پھر وہ واجبیت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ جو نہیں کرے گا قربانی وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوگا۔ پھر دو حدیث سے وہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ میں 3123 کا نمبر ہے 3123 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے۔ کہتے ہیں دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سختی والا حکم دیا کہ جو بندہ گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے۔ تو کیونکہ اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور سختی بھی ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔ تو بہرحال بعض اہل علم تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں کہ یہ ان کے ضعیف حدیث ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال احناف اور دیگر جو اس کو واجبیت کے درجے میں لے کر جاتے ہیں وہ اس حدیث سے بھی رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں 2800، اس کا نمبر ہے 2800 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز نماز پڑھائی، نماز عید پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ آج ہم پہلے عید نماز پڑھیں گے اور بعد میں قربانی کریں گے۔ جس نے اسی طریقے پر عمل کیا، یعنی کہ پہلے نماز پڑھی بعد میں قربانی کی، اس نے سنت پر عمل کیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس میں قربانی کا ثواب نہیں ہے، بس وہ ایک گوشت کی بکری ہے، یعنی کہ وہ جانور تو حلال ہوگا کیونکہ اس کو اللہ کا نام دے کر ذبح کیا گیا ہے، لہذا وہ جانور تو حلال ہوگا لیکن اس میں قربانی کا ثواب شامل نہیں ہے۔ تو ایک صحابی ادھر کھڑے ہو گئے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کے میں نے یہ آج سمجھا کہ آج کا دن جو عید کا دن ہے یہ کھانے پینے کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، خود بھی کھایا اور اپنے ہمسایوں کو بھی کھلایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں قربانی کا ثواب نہیں ہے، وہ صرف گوشت کی بکری ہے، اسے تم کھا لیا، لوگوں کو کھلا دیا، لیکن قربانی کے لیے ایک علیحدہ جانور اور ذبح کرو نماز عید کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ جانور نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک بکری کا بچہ ہے، کہ چھوٹا بچہ ہے، تو لہذا وہ جزا بچہ ہے، یہ جزا بچہ ہے، یعنی کہ وہ قربانی کے لیے شریعت نے جو عمر حد مقرر کی ہے کہ اس حد کو جانور پہنچے گا تب اس کی قربانی جائز ہے، وہ اس حد کو نہیں پہنچا، وہ قربانی کے لیے جائز ابھی نہیں ہوا، تو کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرما دیا کہ تم اسے ہی ذبح کر دو، لیکن صرف وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے بکری کا جزا قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگا، یعنی کہ قربانی کے جانور کو اس حد تک پہنچنا ہوگا جس کی شریعت نے اجازت دیا کہ اس حد کو پہنچے گا جانور پھر ہی قربانی اس کی جائز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اگر یہ قربانی سنت ہوتی، واجب نہ ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس صحابی نے غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ٹھیک ہے یہ ایک سنت عمل ہے، تمہیں نہیں معلوم تھا اور تیرے پاس اور قربانی کے لیے جانور بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کے بعد قربانی کرنے کا دوبارہ حکم دیا، اور اس نے کہا کہ جب میرے پاس جانور نہیں ہے تو آپ نے کہا وہ چھوٹے بچے کی قربانی کر دو، تو آپ نے اتنی سختی کی اور قربانی کروائی۔ تو اس آیت سے اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قربانی واجب ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی نہ فرماتے۔ تو یہ یعنی کہ جو لوگ قربانی کو واجب سمجھتے ہیں ان کے یہ دلائل تھے۔ تو بہرحال دلائل تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں ایک ایک دلائل کو ذکر کرنے لگا ہوں ڈیڑھ کے ساتھ کو وہ 2-2 4-4 گھنٹے کا ایک لیکچر ہو جائے گا، جو لوگ قربانی کو واجب سمجھتے ہیں پھر سنتے موقدہ پھر سنتے غیر موقدہ۔ تو بہرحال یہ دلائل تھے المختصر کہ جو لوگ قربانی کو واجب سمجھتے ہیں کہ وہ ان قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ان حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، جو نہیں کرے گا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی گرفت ہوگی۔ اب آ جائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے، وہ اصل میں رزلٹ نکالتے ہیں جو سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے نا، ابو بکر عمر کا عمل 19035 نمبر 19035 کہ ابو بکر عمر اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ اس کو سنت ہی نہ بنا لیں، کیونکہ واجبیت کے درجے میں نہ لے جائیں۔ تو یہ ابو بکر عمر کا وہ عمل پیش کرتے ہیں کہ اگر قربانی واجب ہوتی تو ابو بکر عمر جو خلیفہ راشد ہیں وہ قربانی کبھی مس نہ کرتے، وہ ضرور کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ یعنی کہ اس حدیث کے اوپر وہ بنیاد رکھتے ہیں اور ان ابو بکر عمر کے اس عمل کے اوپر وہ بنیاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی نا پھر یہ روایت بھی جو ہے نا یہ ابو بکر عمر کے عمل والی یہ بھی منکر ہے، ضعیف ہے،
ठीक है ना। बहरहाल जो इसको सही मानते हैं तो वो फिर ये पेश करते हैं, और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये अबू बकर उमर का ये जो अमल था ना कि कुर्बानी ना करना, ये सफ़र में थे, जब कभी वो सफ़र में होते तो सफ़र में यानी वो कुर्बानी नहीं किया करते थे, तो सफ़र में क्योंकि वैसे भी कुर्बानी छोड़ी जा सकती है, छूट है, दीन ने दे रखी है, तो वो कहते हैं कि ये यानी कि सफ़र की वजह से अबू बकर उमर कुर्बानी नहीं करते थे, वैसे आम हालत में वो कुर्बानी किया करते थे। या कहते हैं ना वो कभी कभार बहुत ज़्यादा गरीब होते थे तब वो कुर्बानी नहीं किया करते थे, यानी कि ये वो दलाइल पेश करते हैं कि जो कहते हैं कुर्बानी वाजिब है ना कि सुन्नत मौक़ूदा, वो कहते हैं पहली बात ये है कि ये रवायत ही ज़ईफ़ है। दूसरी ये कि अबू बकर उमर जो ना वो कुर्बानी उन हालत में नहीं करते थे जब वो सफ़र पर होते थे, तो सफ़र पर वैसे ही कुर्बानी छोड़ी जा सकती है। तीसरी वो कहते हैं कि अबू बकर उमर इसलिए कुर्बानी नहीं करते थे कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते थे। लेकिन इसी सुनन कुबरा अल बैहक़ी में 19033 नंबर 19033 में इमाम शाफी का कौल नकल किया है कि इमाम शाफी कहते हैं कि अबू बकर उमर जो कुर्बानी नहीं करते थे वो सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि लोग इसको वाजिब ना समझ लें। इमाम शाफी अबू बकर उमर को कुर्बानी छोड़ने का जो मकसद बयान करते हैं वो कहते हैं कि इसलिए कि लोग कहीं इसको वाजिब ना समझ लें। ठीक है, तो फिर सुनन कुबरा अल बैहक़ी में 19038 नंबर 19038 जो में 38 में अबू मसूद अंसारी वो सहाबी रसूल हैं, वो खुशहाली इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे, कहीं मेरे हमसाए इसको फ़र्ज ना समझ लें, तो लिहाजा सहाबी रसूल भी इस वजह से कुर्बानी मिस कर देते थे, कहीं लोग इसको फ़र्ज ना समझ लें, वाजिब ना समझ लें, लिहाजा अबू बकर उमर भी इस वजह से कुर्बानी छोड़ देते थे कि लोग इसको वाजिब ना समझ लें। ठीक है, इमाम शाफी ने भी यही रिजल्ट निकाला इन अबू बकर उमर के इस अमल से, कहीं लोग इसको फ़र्ज ना जान लें। तो लिहाजा सैयदना अबू बकर उमर क्योंकि खलीफा राशिद हैं, ठीक है ना, तो खलीफा राशिद की जो सुन्नत है उसके ऊपर भी अमल करना लाजिम है, ठीक है ना। वो ये अपना हदीस है अबू दाऊद में 4607, इसका नंबर है 4607 कि नबी सल्लल्लाहु ने हुक्म दिया कि तुम मेरे बाद जो बंदा जिंदा रहेगा, यानी कि आपने सहाबा को खिताब किया कि तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखेगा, उन इख्तलाफ में तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हदायत याफ्ता खुलाफाए राशिद की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, बल्कि मेरे खलीफा राशिद की सुन्नत को अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से पकड़ लेना। तो अब अबू बकर उमर जो है ना वो खलीफा राशिद है, तो उनका ये अमल है कि वो कुर्बानी इसलिए नहीं करते थे कहीं लोग इसको वाजिब ना समझ ले, ठीक है ना। लेकिन देखिए कि खलीफा राशिद अगर कोई ऐसा अमल करे जो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु की अमल की मुखालफत पर नजर आ रहा हो, और कोई सहाबी भी उसकी मुखालफत ना करे कि अल्लाह और उसके रसूल ने ये काम किया और आप ये क्यों कर रहे हैं, कोई सहाबी उसकी मुखालफत ना करे खलीफा राशिद की, तो वो अमल भी सुन्नत की कैटेगरी में ही फाल करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हदायत खलीफा राशिद की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। अबू बकर उमर खलीफा राशिद हैं, तो लिहाजा जो वो कुर्बानी नहीं करते थे कि लोग इसको वाजिब ना समझ ले, किसी सहाबी ने भी उनकी मुखालफत नहीं की, तो लिहाजा उनका ये अमल भी कुरान सुन्नत की कैटेगरी में ही फाल करेगा। हाँ, अगर कोई खलीफा राशिद ऐसा अमल करे जो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु के हुक्म की मुखालफत पर नजर आ रहा हो और सहाबी उसकी मुखालफत कर दें, फिर वो खलीफा राशिद का अमल सुन्नत नहीं बन सकता, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये जो तिरमिज़ी में असर है 824 का नंबर है 824 कि अब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद थे, वक़्त के खलीफा राशिद थे, तो उनके बेटे के पास एक शामी आया, उसने आकर अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर के बेटे थे उनसे पूछा कि हज तमत्तु के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि हज तमत्तु तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और करने का हुक्म दिया, यानी कि एक ही सफ़र में हज और उम्रे का, एक ही सफ़र में हज के साथ उम्रे का फ़ायदा उठाना। तो वो शामी कहने लगा कि आपके जो वालिद है ना, इनके हज़रत उमर है, वो भी कहते हैं कि हज तमत्तु नहीं करना चाहिए। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मेरा बाप उमर एक काम से रोके जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम करने का हुक्म दिया हो, तो आप मेरे बाप उमर की मानेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु किया और हुक्म दिया, तो लिहाजा हज तमत्तु करना चाहिए। तो इधर देखें खलीफा राशिद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज तमत्तु पर पाबंदी लगाई, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर जो ना वो अमल की मुखालफत के ऊपर यानी कि उनका ये अमल आया, लेकिन असहाब ने उनका ये अमल कबूल नहीं किया। उनके बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने बाप खलीफा राशिद के इस अमल को कबूल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, कहा कि अल्लाह के रसूल का अमल ये है, ठीक है ना। तो वो हज तमत्तु हज़रत उमर ने फिर खत्म कर दिया, हज तमत्तु आज हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। इसी तरह जो तीसरे खलीफा राशिद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही मुस्लिम में है 2964, इसका नंबर है 2964
کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضور مولا علیہ السلام حج کے موقع پر اکٹھے ہوئے. تو سیدنا علی سے کسی نے کہا کہ سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد ہے یہ حج تمتع پر پابندی لگا رہے ہیں کہ حج تمتع لوگ نہ کریں. تو سیدنا حضرت نے کہا اچھا. حضور مولا علیہ السلام نے کہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حج تمتع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا, آپ اسے کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری رائے ہے, یعنی کہ عثمان نے کہا کہ ہماری رائے ہے کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے. تو سیدنا حضور مولا علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ حج تمتع کرو, لہذا حج تمتع ہم کریں گے. تو سیدنا حضرت علی نے اسی وقت حج تمتع کا ارادہ کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو سیدنا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے, لیکن انہوں نے یہ جو عمل کیا حج تمتع والا روکنے والا, ٹھیک ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر مخالفت پر نظر آ رہا تھا, لیکن اصحاب نے مخالفت کر دی تو یہ عمل پھر ریجیکٹ ہو گیا, یہ سنت نہیں بن سکا. لیکن قربانی کے معاملے میں ابو بکر عمر جو خلیفہ راشد تھے کسی صحابہ نے کی مخالفت بظاہر نہیں کی. جب نہیں کی تو یہ عمل سنت بن گیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. تو پھر وہ جو نا کہتے ہیں کہ دیکھیں گے یہ جو حدیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کی ہے کہ اگر کوئی بندہ گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی کی ہے. پھر وہ جو صحابی تھے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیا, آپ نے کہا کہ بعد میں دوبارہ ایک اور بکرا کی ذبح کرو, اور اس نے کہا کہ میرے پاس اب بکرا نہیں ہے, جب کوئی بکری کا بچہ ہے چھوٹا, آپ نے کہا وہی قربان کر دو, لیکن تیرے بعد کوئی بھی بکری کا بچہ قربان نہیں کرے گا. یعنی کہ آپ نے اتنی سختی کی, اگر واجب نہ ہوتی تو آپ نہ اتنی سختی کرتے. وہ کہتے ٹھیک ہے اگر اب یعنی کہ آپ نے پہلے کر لیا ذبح, اب آپ کے پاس جانور بھی نہیں ہے تو چھوٹا جانور کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگلے سال کر لینا. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے اتنی سختی فرمائی لہذا یہ واجب ہے. تو دیکھیں پھر یہ وہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کے لیے کہ یہ عبادت آپ کریں, ترغیب دلانے کے لیے آپ نے یہ یعنی کہ حکم سختی والا ارشاد فرمایا. جس طرح ایک ہے نا مشکات میں 4423 کا نمبر ہے 4423 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو رنگو. ان کے یہود و نصارہ اپنی داڑھی رنگتے نہیں, سفید رکھتے ہیں, لہذا تم اپنی داڑھیوں کو رنگو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, جبکہ خلیفہ راشد حضور مولا علیہ السلام اپنی داڑھی نہیں رکھتے تھے, رنگتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے نا 25565 نمبر 25565 کہ حضرت علی اپنے سر کے بال اور داڑھی شریف کے بال نہیں رنگتے تھے. تو بظاہر تو حضرت علی کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر نظر آ رہا ہے, آپ کے خلیفہ راشد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگو, جبکہ حضرت علی خود خلیفہ راشد اور اپنی داڑھی کے بارے کے بال اور سر کے بال نہیں رنگتے تھے. تو پھر حضرت علی نے اس سے یہی لیا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, یعنی کہ اگر کوئی نہیں بھی داڑھی اور سر کے بال مبارک نہیں بھی رنگتا تو وہ کوئی گناہ گار کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنی یہ جو سختی ہے اپنی داڑھی شریف اور سر کے بالوں کو رنگو, اگر کوئی نہیں بھی رنگتا تو یہ گناہ گاری کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بندہ قربانی کے باوجود گنجائش کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب مت آئے. تو یہ جو اتنے سختی والے الفاظ ہے قربانی کے لیے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ یہ عمل کرو, اور کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اب آ جائیں حاجی کی قربانی جو ہے نا یہ فرض ہے یا واجب. تو حاجی کی قربانی تو میرے بھائی یہ فرض ہے. وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں آنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بندہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک بکرا قربان کرے. اگر بکرا قربان نہیں کر سکتا تو پھر وہ 10 روزے رکھے, 3 حج کے دنوں میں, 7 جب وہ گھر واپس آئے. تو حج میں ہی پھر یعنی کہ ایک اور قربانی ہے جو دم والی قربانی ہے, احرام کی جو پابندیوں کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب احرام کی پابندیوں کو کوئی بندہ توڑ دے, احرام کی حالت میں آپ نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹنے, ناخن نہیں کاٹنے, جتنی بھی پابندیاں ہیں, اگر یہ پابندیاں آپ توڑ دیں گے تو پھر بھی آپ پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے, قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تم میں سے جو بیمار ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اسے چاہیے کہ وہ پھر یعنی کہ اپنا سر منڈوا لے اور خواہ قربانی کرے, خواہ صدقہ کرے یا روزے رکھ لے. پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ مشکات میں ہے 2688 کا نمبر ہے 2688 کہ کعب بن حجرہ جو نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھا ہوا تھا. اور احرام کے حالت میں ان کی سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ وہ جوئیں ان کے جسم پر نظر آ رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب بن حجرہ تمہاری جوئیں تمہیں تکلیف نہیں دے رہی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں دے رہی ہیں. تو اب یعنی کہ میں کیا کروں, احرام باندھا ہوا ہے, احرام کے حالت میں سر نہیں منڈوا سکتا.
فدیہ ہو جائے گا, دم واجب ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سر کو منڈوا دو اور فدیے کے طور پر, ان کے دم کے طور پر تمہارے اوپر دم واجب ہو گیا, فدیہ واجب ہو گیا, احرام کی حالت میں تم نے یعنی کہ یہ کام کیا, سر منڈوایا, احرام کی بندیوں کو توڑ دیا ہے. اب چاہے 6 مسکین کو کھانا کھلا دو, ایک مسکین کو 7 کلو اناج لے کر دینا ہے, اس طرح 6 مسکینوں کو 7 کلو اناج لے کر دے دو, یا 3 روزے رکھ لو, یا ایک بکری قربان کر دو. اور یہ جو دم والا بکرا ہے نا, جو بکری ہے یہ آپ نے قربان کرنی ہے, یہ حدود حرم میں کرنی ہے, اور اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے, سارا کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہے کیونکہ یہ صدقہ ہے. تو حج کی قربانی, دام والی قربانی یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. اور عید الاضحیٰ والی قربانی بعض اہل علم کے نزدیک واجب ہے, بعض اہل علم کے نزدیک یہ سنتے موقدہ ہے, اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ سنتے غیر موقدہ ہے.